یہ گورنمنٹ میرے خیال میں اتنی مستحکم ہوگی جتنی گزشتہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی. بہت سی آبویسلی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں. ایک مخلوط حکومت ہے. دوسرا یہ تو اس دفعہ ایک ایسے الیکشن کے بعد پاور میں آ رہے ہیں جس الیکشنز پر ابھی بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو مستحکم تو شاید یہ اتنی بھی نہ ہو جتنی پچھلی دفعہ تھی. اب اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی اب جو معیشت ہے اور جو سوالات ہیں شہباز شریف صاحب کی کیپیسٹی ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے، ان سب کی وجہ سے بھی اور سوالات ہوں گے، اس کا بھی استحکام پہ فرق پڑے گا. مگر میرے خیال میں جو دو فیکٹرز ہیں جس کی بیسس پہ یہ حکومت کتنا چلے گی وہ اس کا فیصلہ ہوگا. ان میں سے ایک تو ایشو معیشت ہے اور معیشت ہی رہے گی. یہ معیشت ہی تھی جس کی وجہ سے وی او این سی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت جو ہے اس کو ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھا. یہ کچھ حد تک معیشت ہی تھی جس کی وجہ سے حالات نہیں سنبھلے. الیکشنز میں تاخیر ہوتی رہی اس امید پہ کہ ذرا جو مقبولیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ کم ہوگی. اور یہ معیشت ہی ہے جو آگے اس حکومت کا مستقبل جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی. دیکھیں یہ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ یہ ظاہر ہے بظاہر بہت کمزور حکومت ہے. یہ بظاہر ایک ان نیچرل کولیشن ہے ان دو میجر پارٹنرز کے بیچ میں، جن میں سے سپورٹنگ پارٹنر پیپلز پارٹی نے اپنی پوری کیمپین ہی یہ چلائی تھی کہ ہم ان کا کبھی آئندہ ساتھ نہیں دیں گے، اور ساری پچھلے سال کی ہماری جو ہے اور آئینی اور معیشت کی علالت جو ہے وہ سب اس پی ایم ایل نون کی غلطی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے ان کے ساتھ ہی مخلوط حکومت بنا بیٹھے. تو لہٰذا آثار تو ایسے نہیں ہے کہ یہ حکومت بہت کمزور بہت پرزور طریقے سے چل پائے گی. اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک مشکل مرحلہ نیگوسیشن کا، اور پھر اس نیگوسیشن کے بعد افراط زر میں فرق آنا، اور پھر ہمارے اوپر جو وہ تمام لونز کی شرائط پڑھنا، پھر ان کو پورا کرنا، تو یہ آسان مراحل تو نہیں ہیں جو اس حکومت نے طے کرنے ہیں. کسی کے لیے بھی نہیں ہوتے، خاص طور پہ ان کے لیے نہیں ہے جن کی اپنی مینڈیٹ جو ہے وہ اس وقت خود بذات خود ایک سوالیہ نشان کے انڈر ہے. یہ پوری حکومت جو ہے اس کا کتنی دیر تک چلے گی، یہ کتنی کمزور ہے یا کتنی تندرست ہے، اس کا دار و مدار اس بات پہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ کتنی آزاد ہے یا کتنی کمزور ہے. اگر عدلیہ آزادی کے ساتھ یہ الیکشنز کے اندر بے ضابطگیوں کے معاملات کو جلد از جلد صحیح طریقے سے منطقی انجام تک پہنچائے گی اور آزادی کا اظہار کرے گی، تو پھر یہ حکومت کی کمزوری جو ہے وہ روز روشن کی طرح سب کے سامنے عیاں ہو جائے گی. اور 30-32 سیٹیں جو بہت کلیئرلی ڈسپیوٹیبل ہیں وہ جب ہٹ جائیں گی تو اس حکومت کے تو نمبرز ہی ایڈ اپ نہیں ہوں گے. لہٰذا اس حکومت کی جو یہ ایک خصوصی کمزوری ہے اس کو میں بہت دلچسپی سے فالو کروں گا، کیونکہ یہ ٹائڈ ہے انورسلی ود دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری. اور یہ فارم 45 اور فارم 47 کے اور جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کے مبینہ طور پہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کے مسائل ہیں ان کا حل عدلیہ کس طرح کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو غیر مستحکم بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو حکمران بنے ہیں، جن کے پاس اقتدار آیا ہے، جو منتخب ہو کر آئے ہیں اور یہ اتحاد کی صورت میں آئے ہیں. اتحاد کی صورت میں انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، ایک دوسرے کے خلاف لڑا، لیکن الیکشن لڑنے کے بعد اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو اتحاد بنا ہے، اس کے بعد ان دونوں کو یہ ادراک موجود ہے کہ آپشن اور کوئی بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے. اور یہ اقتدار سنبھالنے کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کم از کم اس بات کا ادراک لازمی طور پر ہے کہ پاکستان میں گمبھیر مسائل ہیں، اور ایسے مسائل ہیں جو پاکستان کے لیے شدید ترین بحران کا سبب بننے والے جو مسائل ہیں ان کو فیس کرنا ہے. اور انہیں فیس کرنے کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہوگی اور ایک پیج پر ہونے کی ضرورت ہوگی اور مل کر مسائل حل کرنے کی ضرورت ہوگی، چونکہ ان کا سیاسی نقصان جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، یا وہ جو الیکشن میں ظاہر ہوا کہ انہیں اس طرح کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. جس طرح سے میاں شہباز شریف نے تقریر کی ہے اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کا ویژن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اپنی کامیابی کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے گی اور حتمی کامیابی کے لیے آگے بڑھے گی. ان کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے. یہ حکومت مستحکم نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ایک بہت بھاری اپوزیشن، بہت مؤثر، بہت
ووکل اپوزیشن آن پہنچی ہے. اپوزیشن لیڈر وہاں پی ٹی آئی سنی اتحاد کے ہوں گے. کے پی کے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک بڑی اکثریت کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ان کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہوں گے. پنجاب میں ان کا اپوزیشن لیڈر ہوگا. تو یہ 3 بڑے عہدے جب ان کے پاس جائیں گے تو یہ تینوں عہدیداران اپنے قائد اپنے رہنما سے ہدایت لینے اڈیالہ بھی جائیں گے 800 نمبر 4 سے ملنے کے لیے. تب وہاں رونق لگے گی، جیل کے باہر بھی، جیل کے اندر بھی، میڈیا کے آپٹکس میں بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اور پھر اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوگا اس کی آج آپ نے پہلی جھلکی دیکھی ہے. تو اس سب کے ساتھ تھکے ہارے چہروں والی پی ڈی ایم کی یہ سرکار، جس میں پی ڈی ایم تو اب اسے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مولانا بھی نہیں رہے، اچکزئی بھی نہیں رہے، تو یہ حکومت استحکام حاصل نہیں کر پائے گی. جو اہم میز لینے ہیں سیاسی، سماجی یا معاشی، وہ لیتے ہوئے انہیں دقت ہوگی. قانون سازی کے معاملے میں ایوان میں شور ہوگا، پی ٹی آئی ہمراہ نہیں ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ول بی ایبل ٹو لاسٹ فار لانگ. بٹ پاکستان میں موضوع ہوتے ہیں، کیا پتہ کس کو کس کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے حکومت چلتی رہے. لیکن ترپ کا پتہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہوگا. اگر انہیں 6 سال بعد لگا کہ سسٹم نہیں چل رہا تو تحریک عدم اعتماد کا پتہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، جس سے بازی پلٹی جا سکتی ہے، جس سے نئے انتخابات کے لیے جایا جا سکتا ہے. سو آئی تھنک رائٹ ناؤ دا ونر از پی ٹی آئی. کیونکہ جو ان کے پاس لینز آ گیا ہے، جو ان کے پاس آپٹکس آ گئے ہیں، جو ان کے پاس مینڈیٹ آ گیا ہے، وہ تمام لوگ جو روح پوچھ تھے وہ منظر عام پر ہیں. منظر عام پر بھی نہیں بلکہ آن دی فلور آف دی ہاؤس ہیں.